الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہر اعتبار سے اس امت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ دینی، دنیاوی، اخروی ہر طریق سے پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت اس امت کے لیے رحمت ہے اور انعام ہے، اور اسی کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں ذکر فرمایا۔ جہاں آپ سے دین ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، وہیں پر آپ سے دنیاوی ترقیات کے راستے معلوم ہوئے، اور جہاں دنیاوی ترقی کے راستے اور استحقاق اور مضبوطی کے راستے معلوم ہوئے، وہیں پر اخروی کامیابی کے راستے بھی آپ ہی کے ذریعے معلوم ہوئے۔ کوئی گوشہ، آپ نے کوئی مسئلہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایسا نہیں چھوڑا ہے، دینی، دنیاوی، اخروی، جس کا حل آپ نے بتایا نہ ہو۔ اور اسی عنوان کے ماتحت موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک چیز کو ذکر کرنا شروع کیا تھا۔ درمیانی جمعہ میں نکاح کے عنوان پر کچھ باتیں ہوئی۔ حالات کے اعتبار سے عنوان یہ تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو پیارے آقا علیہ السلام کے طریق پر چڑھ کر مضبوطی اور استحقام نصیب ہوا، اور ایک وقت یہ ہے آج کا کہ سب سے زیادہ پسماندہ، ذلیل اور کمزور اگر دنیا میں کسی کو سمجھا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جس
جگہ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، غزہ کا علاقہ ہے، قدس کا علاقہ ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اس وقت میں وہاں روم کی حکومت تھی، عیسائیوں کی سلطنت تھی، عیسائی وہاں پر قابض تھے۔ اس وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قدس کا علاقہ جو نبیوں کی سرزمین ہے، بیت المقدس، تقریباً 16 یا 17 مہینے، 1.5 برس تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا قرآن الکریم میں کہ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ بیت المقدس، یہ کعبۃ اللہ کے بعد دنیا میں بنایا جانے والا اللہ کا پہلا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ کے بعد سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی فرشتوں کے ذریعے، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کے بعد دنیا میں جو سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کے بعد بنایا گیا نمبر 2 پر، یہ بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے۔ تو اس وقت میں رومیوں کی حکومت تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت سنائی تھی کہ جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، جو نبیوں کی سرزمین ہے، جو برکت والی جگہ ہے، جو رحمتوں والی جگہ ہے، جس سرزمین میں اللہ رب العالمین نے برکتوں کو رکھا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں واپس آئے گا۔ اور اللہ نے اس بشارت کو سچا کر دکھایا جو پیارے آقا علیہ السلام نے سنائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مسلمانوں کے قبضے میں واپس آیا۔ عیسائیوں کا قبضہ بیت المقدس پر ختم ہوا۔ خلافت عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت کے زمانے میں اور تقریباً عباسیوں کی حکومت تک یہ بیت المقدس مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد یہ عباسیوں کے درمیان میں اندرونی جھگڑے شروع ہوئے۔ جب ان کے درمیان میں اندرونی جھگڑے شروع ہوئے تو بریٹن اور امریکہ وغیرہ کے لوگوں نے، جس میں عیسائی اور یہودی دونوں شریک تھے، انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لیا، اور تقریباً 88 برس تک یہ بیت المقدس یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اور اس کے بعد 1000ویں صدی میں اللہ رب العالمین کے بندے نیک اور مرد کامل، مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے بیت المقدس دوبارہ آزاد ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور تقریباً 750 برس تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ برابر یہ جو علاقہ ہے شام کا، جو اس وقت میں 4 ملکوں میں تقسیم ہے، لبنان، فلسطین، اردن اور شام، یہ اس وقت کا پورا شام ہے جس کے بارے میں بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ یہ علاقہ اس وقت میں 4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہوا ہے، لبنان، فلسطین، اردن اور شام، یہ 4 ملکوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ سارے 700 برس تک بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور ان برسوں کے درمیان میں 11ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک
یہودیوں نے وہ چال بازیاں چلی، وہ دھوکے بازیاں اختیار کی، تقریباً 19ویں صدی تک دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کے سب سے بڑے عہدیدار یہ یہودی تھے۔ یونائیٹڈ نیشن کا صدر یہودی، بریٹن کا پی ایم یہ سب یہودی، فرانس میں یہودی، ملک ہیں وہ عیسائیوں کے، لیکن انہوں نے ایسی ایسی دھوکے بازیاں اختیار کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے یہودیوں نے 3 چیزیں اپنائی۔ ان 3 چیزوں میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ عمومی طور پر انہوں نے کئی تحریکیں چلائی، کئی آندولن چلائے پوری دنیا میں، اور سب سے بڑی چیز جو انہوں نے اختیار کی وہ 3 چیزوں کو اختیار کیا۔ نمبر 1، خاص طور پر ان میں امریکی یہودیوں کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1 پر انہوں نے ان سالوں کے درمیان میں جن برسوں میں فلسطین پر اور مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، دوسری دھوکے بازیوں اور چال بازیوں کے ساتھ ساتھ، کہ فلسطین کی زمینوں کی خریداری کو شروع کیا۔ میں یہاں بیچ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اسی لیے کہا تھا اس میں عبرت کی بات ہے۔ اس وقت میں ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں 2 الزامات، ایک لو جہاد کے نام کا، دوسرا لینڈ جہاد کے نام کا، زمینی جہاد اور محبت میں پھنسانے کا جہاد۔ یہ تو انہوں نے نام دیا ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ یہ 2 چیزیں، لو جہاد اور لینڈ جہاد، سب سے بڑے 2 الزام اس وقت ہمیں مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے، حالانکہ یہی 2 چیزیں VHP بجرنگ دل اور RSS کا مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہم نہیں پھنساتے کسی کو، وہ پھنسا رہے ہیں ہماری بچیوں کو، وہ پھنسا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ آپ دیکھو کھلے عام آپ کے دبوئی میں دعوت چلتی ہے، کوئی لڑکا نہیں آ سکتا۔ کسی مسلمان لڑکی کو اگر ہمارے یہاں پر آنا ہے تو تلک کر کے آنا پڑے گا، لڑکوں کو مارا پیٹا کہ آپ ہمارے یہاں پر کیوں آئے ہو، یہاں پر یہ تو ہماری پوجا کی راتیں ہیں، کیوں آئے ہو؟ اور لڑکیوں کو پرمیشن دی کہ تلک کر کے آؤ، ساڑیاں پہن کے آؤ، آپ کا استقبال ہے۔ کیا ہے یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے؟ یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 2، لینڈ جہاد۔ ہمارے لیے قانون بنا اور اس قانون کے ماتحت ہمارے ملک میں کئی شعبے ایسے ہیں، کئی راجیہ ایسے ہیں جس راجیہ کی پبلک کے علاوہ کسی باہر کے راجیہ کے لوگ وہاں پر زمین نہیں خرید سکتے۔ خاص کر کے جو ساؤتھ کے راجیہ ہیں ان میں یہ قانون ہے، اب بھی ہے، نہیں خرید سکتے۔ اور یہی قانون کشمیر میں تھا جہاں کی 90-91% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ تو ساؤتھ کے دوسرے علاقوں سے انہوں نے اس قانون کو نہیں ہٹایا اور کشمیر سے اس قانون کو ہٹا دیا۔ وہاں پر زمینیں خرید سکتے ہیں، لیکن ساؤتھ کے جو دوسرے صوبے ہیں اس میں سے قانون کو نہیں ہٹایا، وہاں نہیں خرید سکتے۔ یہ لینڈ مسلمانوں کے علاقوں میں زمینوں کو خرید کر اس میں تعمیرات قائم کر کے اپنی بستیوں کو آباد کرنا، یہ ہمارے بروچ میں جب زمینوں کی قیمت بڑھی، میں 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت اقدس مولانا اسماعیل صاحب منوری جن کو ولی کہہ دیا جائے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں میں یہ برکتیں رکھی تھی کہ اسٹیچر پر سویا ہوا بندہ آپ کی دعا سے شفایاب ہو کر بغیر آپریشن کے گھر پر آ جاتا تھا۔ اللہ نے ان کی دعاؤں میں وہ برکتیں رکھی تھی۔ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 12-13 سال گزرے ہیں۔ اس وقت میں اس سے پہلے جو دشک تھا، تقریباً 19ویں آخری صدی میں
1991 سے لے کر 2004 تک کا یہ جو 12-13 سال تھے، کتنی زمینوں کی قیمتیں تھی؟ لاکھوں میں بکتا تھا بیگا۔ پھر جو دشک آیا اس کے بعد کا، اس میں زمینوں کی قیمتیں بڑھی، تو تقریباً ہائی وے تلک جہاں ہم بروچ بائی پاس سے جاتے ہیں 70 سے 80% زمینیں مسلمانوں کی تھی۔ 70 سے 80% زمینیں۔ جب زمینوں کی قیمتیں بڑھی اور اس کے بڑھانے میں اس وقت کی فاسد حکومتیں اور فاسد تنظیموں کا سب سے بڑا ہاتھ، بڑی بڑی کمپنیوں کو جنہوں نے ہائر کیا ہے، ان کے ذریعے اس کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، تو لوگوں نے زمینوں کو بیچنا شروع کیا۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ جہاں جا سکتے تھے وہاں خود گئے، جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں لوگوں کے نام کے خطوط لکھے، کاغذات لکھے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ زمینیں تمہارے لیے پکا سونا ہے، زیادہ روپوں کی لالچ میں اسے ایسے لوگوں کے قبضے میں نہ دو کہ کل یہی لوگ تمہارے خون کے پیاسے بن جائیں۔ سارا آپ دیکھ لو، بروچ سے چلو آپ، اور وہ جو تنکاریا والا راستہ ہے وہاں سے چلو آپ، اس وقت کے پورے مسلمان گاؤں، ان کی حالت دیکھو جب زمینیں بیچی گئی اور سوسائٹیاں جب آباد ہوئی۔ آج سرپنچ کے لیے بھی انہیں دوسروں کے پاس بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ لینڈ جہاد ہم نے شروع نہیں کیا، مسلمانوں کے خلاف اپنایا ہوا ان کا ہتھیار ہے۔ اسرائیل میں جو یہودی بسیں ہیں، میں اس لیے کچھ چیزیں کاغذات میں لکھ کر لاتا ہوں تاکہ ذہن میں بھی رہیں اور آپ لوگوں کو بتایا بھی جا سکے کہ یہ کوئی زبانی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، باقاعدہ آن ریکارڈ، اور اس میں بھی کئی باتیں مسلمانوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، کئی باتیں عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی ہسٹری میں اور ان کے اتہاس میں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جبکہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا فلسطین اور مسجد اقصی، اس وقت میں امریکہ کے یہودیوں نے جو کام کیا سب سے پہلا، دوسری تحریکیں چلانے کے ساتھ ساتھ وہ فلسطین میں زمینوں کو خریدنے کا کام کیا۔ خرید سکتے ہیں دنیا کے قانون کے مطابق، آج ہم یہاں رہ کر دبئی میں خرید سکتے ہیں، وہ جو گلف کے علاقے ہیں سعودی کو چھوڑ کر خرید سکتے ہیں، مالکی کی کئی زمینیں ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی ترقی کے وسائل کو بڑھایا، دنیا میں مالی اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے بڑا بنانے کی کوشش کی۔ اور نمبر 3 پر انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی جو پرانی تحریک تھی، جسے عبرانی تحریک کہا جاتا ہے، عبرانی تہذیب کہا جاتا ہے، انہوں نے دنیا میں اپنی یہودیت والی عبرانی تہذیب کو قائم کرنے کا اور چلانے کا کام کیا۔ یہ جتنی اوریانیت آئی ہے نا، فیشنیبل، جسے ویسٹرن کلچر کہا جاتا ہے، یہ یہودیوں کے اس دھوکے بازی کا حصہ ہے جو انہوں نے چلایا تھا جبکہ وہ فلسطین پر قابض نہیں تھے۔ اور ایک ایسی چیز تھی اپنی تہذیب، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے سارے دھرم کے لوگوں کے لیے نقصان والی ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف مسلمان نہیں، دوسرے ملک، ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اب قانون بنا رہے ہیں کہ پلو ڈال کر آنا ہے، پورے کپڑے پہن کر آنا ہے، شارٹ لباس پہن کر نہیں آنا ہے، وہ بھی اب قانون بنا رہے ہیں۔ مندر کے پریشر میں کوئی کسی کو پرپوز نہیں کرے گا، یہ قانون بنا ہے، 1-2 مہینے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہودیوں نے تیسرے نمبر کا یہ کام کیا کہ اپنی جو عبرانی تہذیب تھی پرانی، اب ان کی تہذیب کو تو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، کتنے گندے یہ لوگ تھے۔ انہوں نے دنیا میں اس تہذیب کو چلانے کا کام کیا۔ پھر رہتے تقریباً ان کی ساری چال بازیاں اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں جب ان کا حصہ آ گیا
اور انہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے قرضے کے نیچے دبا دیا. تو 1948 میں پھر یہ وقت آیا کہ زمینوں کی خریداری کے بعد آج تک جو ایک سوسائٹی کی شکل میں، ایک شہر کی شکل میں فلسطین کی زمینوں کو خرید کر رہ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اسے اپنا ایک ملک ظاہر کر دیا. اور سب سے پہلا سپورٹ یورپ، برٹن اور امریکہ نے کیا. اور 1968 میں تو باقاعدہ انہیں ایک ملک کی مانیتا مل گئی. 48 سے ثابت کیا اور پھر باقاعدہ یہ مل گیا. یہ وہ تہذیبیں ہیں اور یہ وہ ان کی دھوکے بازیاں ہیں جس کی بنیاد پر آج وہ غلط طریقے سے فلسطین پر قابض ہوا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بشارت دی تھی، دوبارہ آئی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور وقت ایسا آئے گا، تیسری مرتبہ، کہ فلسطین، مسجد اقصی، یہ پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور یہ قیامت سے پہلے کی آخری نشانیوں میں سے ہے. اور اس سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جو ملک شام کا علاقہ ہے، جو اس وقت میں 4 چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہے، اس میں کھانا جنگی شروع ہو جائے گی، اندرونی لڑائیاں شروع ہو جائے گی. آپ سبھی جانتے ہیں اردن میں ہوئی، لبنان میں ہوئی، شام میں ہوئی، جو مصر وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں پر ہوئی. اور فلسطین مستقل کئی برسوں سے لڑائیوں سے جوجھ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے دنیا بھر کے یہودی اپنے مقتل میں، یعنی اپنے قتل ہونے کی جگہ پر جمع ہوں گے، اور وہ جگہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں آج دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ یہ ہے، حالانکہ قیامت سے پہلے یہ ان کا مقتل بنے گا. جب مدینہ المنورہ کو لوگ برباد کریں گے جیسے کہ آج کی حکومتیں کر رہی ہے، اور شام کے علاقے کو لوگ آباد کریں گے، فلسطین آباد ہوگا، لوگ وہاں کا رخ کریں گے، مدینہ کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں نزول ہوگا، امتی بن کر. نبی تو کوئی آئے گا ہی نہیں، امتی بن کر نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر، اور آپ چلیں گے. سب سے پہلا مقابلہ دجال نکلے گا، یہ شام اور عراق کے درمیانی جگہ پر اس کا ظہور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لشکر کے ساتھ چلیں گے، مسلمانوں کا لشکر دنیا بھر سے حق پرستوں کا شام میں جمع ہوگا، مقابلہ ہوگا، اور دجال کو باب اللد پر قتل کیا جائے گا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، یہ باب اللد، باب کا ترجمہ دروازہ ہے، لد اس دروازے کا نام ہے. باب اللد اس وقت میں اسرائیل میں بنایا جا چکا ہے، انہوں نے بنایا ہے، ایک کنواں بھی بنایا ہے اور ایک دروازہ جس کے پاس رکھا ہے اس کا نام بھی رکھا ہے لد کا دروازہ، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ بشارتیں اور قیامت سے پہلے کی یہ نشانیاں سچوں کے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائے ہیں. اور کئی ہیں، وقت تھوڑا ہے. مسلمانوں کو یہ حالات کو دیکھ کر نمبر 1 یہ کام کرنا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، چونکہ تو اس وقت میں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو پکا غلام رسول بنانا چاہیے. اتنے سچے رسول نے جب یہ باتیں بتائی ہیں اور جیسی بتائی ویسی ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے. نمبر 2 یہ کام کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی پریشانی میں ہو، ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے جانی مالی دعاؤں کی شکل میں ہمیں ان کا مددگار بننا چاہیے. یہ بھی روایت میں ہے حدیث شریف میں
کہ دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہوگی، دنیا بھر کے لشکر مسلمانوں کو ایک دسترخوان پر رکھے ہوئے گھنچے کی طرح کھانے کی کوشش کریں گے، اور حق پرستوں کی جماعتیں دنیا بھر سے آ کر ملک شام میں جمع ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، یہ ساری جماعتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جڑے گی۔ تو ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حق پرستوں کے لیے دعائیں کریں۔ خاص طور پر آپ 24 گھنٹے دن میں آتے ہیں، میں نے 2 دن پہلے یہ تحقیق پڑھی تھی، آج تو نہ جانے کہاں تک پہنچی ہوگی۔ 24 گھنٹے میں دہلی 425 فلسطین کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب ہر گھنٹے کا حساب لگا لو، 1 گھنٹے میں کتنے ہو جائیں گے۔ کل کا ویڈیو ہماری میڈیا چینل پر تھا، جو کبھی کچھ حق نہیں دکھاتے، برہنہ کر کے کپڑے نکال کر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، عام شہریوں کو، کسی سپاہی کو نہیں، ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے